ناظرین اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے پروگرام ہو رہا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے مصطفیٰ کمال صاحب. ان کا بہت شکریہ, وہ کافی عرصے بعد میڈیا میں تشریف لائے اور انہوں نے ہم سے ایکسکلوسیولی بات کی. سینٹرل لیڈرشپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ان کی بڑی مہربانی کو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے. اس وقت سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسعود شریف خٹک صاحب جو کہ فارمر DGIB ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. انفیکٹ پولیٹیشین سے تو آپ نے بات کر لی ہے, کوئی نتیجہ نکلا نہیں سوائے بلیم گیم کے. السلام علیکم خٹک صاحب. وعلیکم السلام جی. خٹک صاحب آپ DGIB تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی دوسری گورنمنٹ کے اندر 1993 سے 1996 تک. اس کے دوران میرے اسٹیٹسٹکس کے مطابق 2721 لوگ مارے گئے کراچی میں. اور اگر آپ اس پیریڈ کو کمپیئر کریں, وہ غالباً 25-26 ماہ کا پیریڈ تھا, اس کو ابھی آپ کمپیئر کریں جب سے یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے, یہ بھی کچھ لگ بھگ اتنا ہی پیریڈ ہے. اس میں 2221 لوگ مارے گئے. اس وقت آپ کے زمانے کا ایوریج تھا 109 لوگ پر منتھ, اور آج کا ایوریج ہے 76 پیپل اے منتھ. آپ ایک ملٹری آپریشن کر رہے تھے, آج کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا. تو یہ کیا ایکسپلینیشن دے رہے ہیں آپ کہ آپ کے دوران یہ ہوا اور آج یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, 92 میں جنرل آصف نواز جنجوعہ جب COS تھے, انہوں نے اس وقت ایک آپریشن لانچ کیا تھا جو سب لوگ واقف ہیں, تو میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. اور اس کے بعد جو ہے 94 میں جنرل وحید کاکڑ جب چیف آف آرمی اسٹاف تھے, انہوں نے پرائم منسٹر کو یہ تجویز پیش کی کہ یہ جو سڑکوں میں اور اس قسم کے شہر کے اندر اسٹریٹ میں آرمی کا کام نہیں ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا, تو اس لیے آرمی شوڈ گیو اپ دس جاب اینڈ گو بیک ٹو دی بیرکس. تو پرائم منسٹر نے ان کے ساتھ اگری کیا اور آرمی اس وقت آپریشن ابینڈن کر کے واپس چلے گئے. اب یہ 92-94 میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹل پیس ریسٹور ہو گئی تھی. یس, اس وقت کے جو ٹیرر آپ نے خود فگرز بتائے, یہ کوئی عام فگرز نہیں ہیں اتنے بڑے شہر میں جو کہ ایک ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہو اور اس میں اتنے لوگ, یہ کوئی معمولی اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں. سمتھنگ ٹو بی ashamed آف. تو اب میں یہ کہوں گا کہ جب آرمی واپس چلے گی تو اس وقت جو بھی عناصر اس وقت یہ شہر کا امن خراب کیا ہوا تھا, انہوں نے دوبارہ سر اٹھایا, اور اس میں پھر ان کو پولیس اور رینجرز اور یہ وہ اتنی کوئی چیز لگی نہیں آرمی کے بعد. اور اگر آپ سٹیٹسٹکس میں دیکھیں تو اس میں بے تحاشا پولیس والے, رینجرز, ایون ملٹری آفیسرز اینڈ سولجرز آپ دیکھیں سٹیٹسٹکس میں کافی سارے ہوں گے. اور جب وہ لڈ آرمی آپریشن کا اٹھا اور وہ واپس چلے گئے تو بے تحاشا کیجولٹیز ہوئیں. اگر آپ اس جتنے آپ نے بتایا 94 سے 96, اگر آپ 95-96 کی کیجولٹیز دیکھیں تو وہ شاید بہت کم ہوں گے کمپیریٹیولی. تو اس پیریڈ کے یہ پہلے والے پورشن کے پیریڈ کے زیادہ کیجولٹیز ہیں جو مجھے یہ خٹک صاحب معاف, میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیجولٹیز ابھی بھی چل رہی ہیں, اس وقت بھی چل رہی تھی مشرف صاحب کے دور میں. I'll be very brief, I know you have a time problem. I just want to focus. I'll be very brief. تو جو 95-96 میں جب آرمی واپس چلی گئی تو اس کے بعد پھر ایک انٹیلیجنس اور کراچی پولیس کے درمیان جو بھی کلین اپ تھا آپریشن یا جو بھی, اس میں دیکھیں ایلیمنٹس وہ تھے جو ملیٹنٹ ہو, کوئی بھی ہو, کسی بھی پارٹی کا ہو, کہیں بھی ہو. یہی سلوشن آج بھی ہے کہ اگر آپ تفریق کریں گے کہ یہ پارٹی ہے اور یہ وہ پارٹی ہے, یا اس ایتھنیسٹی کا ہے یا اس ایتھنیسٹی کا ہے, تو یہ مسئلہ کبھی بھی. تو پھر میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کے خلاف یہ الزام لگا رہے ہیں, ANP MQM کے اوپر الزام لگا رہی ہے, MQM ANP کے اوپر الزام لگا رہی ہے. ایک کہتا ہے یہ بلیک میل کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو اور یہ پرووک کرتے ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ لینڈ گریبرز ہیں, یہ باہر سے آ رہے ہیں, ان میں طالبان ایلیمنٹس ہیں, گن رنرز ہیں, ڈرگ رنرز ہیں. یہ ساری بات کراچی کی سچویشن اتنی سمپل نہیں ہے کہ یہ لینڈ گریبر ہوں. دیکھیں اب لینڈ گریبر, ابھی آپ کی تھوڑی دیر پہلے آپ کے چینل پہ ایک پٹی چل رہی تھی کہ کہیں پر کوئی گاڑی آئی اور اس نے فائر کیا اور 2 آدمی ہلاک ہو گئے. یہ لینڈ گریبنگ دیکھیں آپ کے اسلام آباد میں کم ہوتی ہے, یا اسلام آباد کے ارد گرد میں جتنا پھیلاؤ ہوا ہے, اس میں کون سے ایتھنیسٹی کا بندہ نہیں ہے جو کسی نے پھر سیاسی وجہ نہیں ہے. بٹ یہاں وہ حالات نہیں ہیں. نہیں تو پھر خٹک صاحب کوئی سیاسی وجہ ہے, کوئی سیاسی وجہ کی بالکل. لیٹس فیس اٹ اسٹریٹ, دیر از اے پولیٹیکل ٹرف وار گوئنگ آن ان کراچی. اور اب آپ نے تھوڑی دیر پہلے اپنے باقی گیسٹ کو بھی سنا, ایک الزام تراشی آپ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, اور پھر ایک ہی کوalition میں بھی بیٹھ رہے ہیں وغیرہ. تو آئی تھنک دیر از اے نیڈ
اور آپ کہتے ہیں آپ کے میں نے سنا کہ رحمان ملک صاحب جاتے ہیں وہاں پر سب سے ملتے ہیں. اب دیکھیں اگر سارے سیاسی لیڈرز کو ہی ملتے ہیں نا, وہ آپ کے کیمروں کے سامنے ملتے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ عرصہ آپ کہتے ہیں کہ خاموشی ہو جاتی ہے, تو پھر اس میں سمجھنے والی کون سی بات رہ گئی کہ یہ حالات کیوں ہیں اور کیوں خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب میرا خیال ہے اگر آپ if this country پاکستان میں اگر آپ نے یہ جو ڈیسیشن میکرز ہیں آج کے, ان ساروں نے اگر پاکستان پہ کوئی فیور کرنا ہے تو کراچی میں پیس از اے مسٹ. آپ کا سارا ملک اس وقت چل رہا ہے, یہ تو سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ دوسرے کونے ہے. چلیں. خٹک صاحب دیکھیے یہ تو وی نو کہ وی نیڈ پیس. میں آپ سے اب سوال پوچھ رہا ہوں, آپ ڈی جی آئی بھی رہے ہیں, آپ ایک تجزیہ کار بھی ہیں, بڑے غور سے ساری چیزیں دیکھتے ہیں, بڑے کلوزلی انٹیمیٹڈ آپ رہے ہیں, انٹیمیٹلی انوالوڈ ود کراچی. میں کہتا ہوں کہ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں آپ کو پورا پاور دیتا ہوں ٹو ٹیک وٹ ایور ڈیسیجن یو لائک. کیسے آپ امن کراچی کو ریسٹور کریں گے؟ واٹ از یور سولوشن؟ سیاسی سولوشن کیا ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا آپ کو کہ اگر آپ نے ایک چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے, پہلے جب آپ نے ارادہ کر لیا اور وہ پولیٹیکل ول اینڈ ایوری تھنگ ایلس جو آپ کو ہو گیا, باقی ویئر ود آل جہاں تک کراچی پولیس کا تعلق ہے, رینجرز کا, آپ دیکھیں 96 میں ہم رینجرز کو کراچی سے نکال رہے تھے. کراچی پولیس is enough to restore order in کراچی. تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی میں خٹک صاحب آپ کا کیا کہنا ہے, پیپلز پارٹی یہ نہیں, یہ فیصلہ کر سکتی نہیں ہے, اتنا دلیری نہیں ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ان کی گورنمنٹ ڈیسٹیبلائز ہو جائے؟ یہ تو نہیں پتا, تو then there is something wrong. But what I'm trying to say is کہ جب آپ نے مجھے اگر کہا ہے کہ آپ کے پر اگر پاور ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو لا انفورسنگ ایجنسی ہیں they are strong enough کہ ہر قسم کے ٹربل کے ساتھ ڈیل کریں. بٹ جب آپ کے پاس فیوریٹس ہو جائیں کہ اس کو کچھ نہیں کہنا, اس کو کچھ کہنا ہے, جو کوئی بھی لا اینڈ آرڈر خراب کر رہا ہے, اگر وہ لا اینڈ آرڈر ایجنسی آپ کا کہنا ہے بغیر کسی خوف کے کہ یہ کس پارٹی کا ہے, کہاں سے آیا ہے, کدھر گیا ہے, کون ہے کون نہیں ہے, تب جا کے آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے. بٹ اگر آپ نے سارا کچھ آپ کا پولیٹیسائزڈ ہو, the police itself is politicized, سارا کچھ آپ کے آفیسرز پولیس میں, پولیٹیشنز ایک پارٹی والا ایک طرف کھینچتا ہے, دوسرا دوسری طرف, تو یہ ایسے ٹھیک نہیں ہونے لگا کبھی. نہیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان تو پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے. تو پیپلز پارٹی کیونکہ ان کی گورنمنٹ بدنام ہو رہی ہے نا, تو اور معیشت اٹھ نہیں رہی ہے, تو پھر why doesn't the پیپلز پارٹی have the will to undertake this administrative reform there? ویل اس میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کے پاس ول پولیٹیکل موجود ہے تو پھر دین دے ڈونٹ ہیو دا مین ٹو ڈو اٹ. اور وہ یہی ہے انٹیریئر منسٹر کا کام جا کے صرف پالیٹیشینز کے ساتھ بات کرنی نہیں ہے کہ ایک ملک میں, اس شہر میں لا اینڈ آرڈر ہے, پلیز فار گاڈ سیکس لا اینڈ آرڈر مینٹین کریں. لا اینڈ آرڈر ہیز ٹو بی مینٹینڈ بائی دا اسٹیٹ ایٹ آل کاسٹ. اس میں آپ کے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیلئر یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ کے فار ایگزامپل سندھ میں چلیں, لیٹس فیس فیکٹ, یو ہیو این آئی جی آن ایکسٹینشن. اگر آپ ایکسٹینشن پہ ایک آئی جی سرو کر رہے ہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کے بابا, ایک مثال کے طور پر انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو سے دس, تو واٹ از اٹ دیٹ از سو پراؤڈ دیٹ ون کین بی آف کہ آپ ایکسٹینشن پہ سروسز لوگ کر رہے ہیں. بڑا بات آپ نے کر دی. یو ہیو ایکسپلینڈ دی میٹر. تھینک یو ویری مچ, ویری گریٹفل ٹو یو. سیٹھی صاحب آپ 30 سیکنڈ رہ گئے, میں جو آپ کو جو مجھے بات سمجھ آ رہی ہے, مگر میرا خیال ہے اس پہ میری پوائنٹ آف ویو تو آیا ہی نہیں نا آج, بٹ مجھے بہت باتوں کی سمجھ آئی ہے. میں سمجھتا ہوں ایک پروگرام اور ہونا چاہیے. آئی شوڈ آلسو گیو یو مائی پوائنٹ آف ویو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بٹ مختصر بات یہ جو کھٹک صاحب کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے پاس ول نہیں. وہ اگر ول ہو تو وہاں ایڈمنسٹریٹولی سب چیز کو کلین اپ کیا جا سکتا ہے. اب ول کیوں نہیں ہے؟ میرا خیال ہے ان کو مجبوری سیاسی الائنس کی, کولیشن کی مجبوری ہے. اگر وہ ایک ایون ہینڈڈ کلین اپ کرتے ہیں تو شاید اے این پی بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گی اور شاید ایم کیو ایم بھی وہاں سے چھوڑ جائے, کیونکہ دونوں کو نقصان ہوگا نا. پھر دونوں کے اوپر رپٹ لگانی پڑے گی, ٹھاپ لگانی پڑے گی دونوں کو, کیونکہ دونوں مطلب ہے کہ یہ کبھی کوئی ایک شروع کرتا ہے کبھی دوسرا شروع کرتا ہے. لیکن سٹیکس زیادہ ایم کیو ایم کے انوالوڈ ہے نا, کہ زیادہ تو پھر مینڈیٹ ان کے پاس ہے, تو پھر یہ لوکل باڈی الیکشن کرائیں, ایم کیو ایم کو ریئل پاور شیئرنگ لیں اور صحیح طریقے کے ساتھ ایڈمنسٹریٹو پولیس اور یہ سارا کچھ جو ہے صحیح طریقے سے اس کو ڈیل کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب چیز کی جو ذمہ داری ہے وہ پیپلز پارٹی پر جاتی ہے, اور اسی لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی شوڈ ٹیک ایکشن. سیٹھی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, انفارچونیٹلی ہم آپ کی کالز نہیں لے سکے. اس میں سیاسی جماعتوں کے جو موقف تھا وہ آپ کے سامنے آیا. مسعود شریف کھٹک صاحب نے جو اپنی بات کہنی تھی وہ بھی آپ نے دیکھی. سیٹھی صاحب کا انفارچونیٹلی اس پہ ہم کوئی واضح ویو نہیں لے سکے. کوشش کریں گے اس کے اوپر ایک مزید پروگرام کیا جائے. کل تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.